کہ یہ 25 کروڑ عوام کو سیکیورٹی کیسے دیں گے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں فری مفت مراعات جو ہمارے اور آپ کے پیٹ کاٹ کے ہم ان کو دیتے ہیں وہ ہے $18 بلین سالانہ، تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں، لیکن کارکردگی کا سوال یہ ہے بقول ان کے کہ ہم ایک شخص کو جیل اڈیالہ جیل سے ریڈ زون تک بحفاظت نہیں لا سکتے۔ اب اس میں دو وجوہات ہیں۔ ایک ہے اصل بات ہے بدنیتی۔ جب ہم یہ کہتے تھے F8 مرکز میں ان کی لائف کو تھریٹ ہے تو یہ سارے ادارے، ساری عدالتیں، یہ سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ F8 مرکز میں ہی جائیں، لیکن آج جو ریڈ زون سب سے موسٹ سیکیور جگہ ہے، یہاں پیش کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود وہ کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، ہم ایک شخص کو پیش نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ طرز عمل اس لیے ہم سمجھیں کہ عمران خان اگر یہاں آئے گا تو دنیا ان کو ملنے آئے گی، دنیا ان کو دیکھنے آئے گی، اور اس سے ان کا جو ایک پردہ ہے، ایک جو ان کے درمیان اور پارٹیز کے درمیان ایک رکاوٹیں حائل ہیں وہ شاید دور ہو جائیں، اور یہ مقتدر لوگوں کے لیے ایک خطرہ کی علامت ہو۔ دیٹ از دی ریزن وہ نہیں پیش کرنا چاہتے۔ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا کہ عمران خان نیب والے کیس میں، جو کہ نیب کی پروویژنز کو چیلنج کیا گیا تھا، اور نیب پروویژنز جو امینڈمنٹ آئی تھیں جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے صرف ذاتی مفادات اور ذاتی کیس ختم کرانے کے لیے کیا تھا، اس کے اوپر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ آنا چاہیں تو آپ ان پرسن پیش ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ جی میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ سپریم کورٹ کے حکم کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پیش کر سکتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا سائفر والا کیس جو کہ اوپن ٹرائل کیس ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی بھی کیس، کیونکہ یہ کوئی مارشل لاء کا زمانہ تو نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں یا بند کمروں میں جو چاہو لکھو اور جو چاہو جا کر کے کسی کو سزا دے دو۔ اوپن کورٹ ٹرائل یہ بنیادی حق ہے کسی بھی ملزم کا، لیکن اس سے بھی لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ اور دراصل وجہ یہ ہے، آج بھی میں نے الیکشن کمیشن کو گزارش کی کہ جناب الیکشنز ہو رہے ہیں لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا، اور آپ کو میں نے کہا ہم نے اپلیکیشنز بھی دے دی ہے، ہم نے آپ کو انفارم بھی کر دیا ہے، الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی ہے، الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ پورے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جلسے، اپنے پروگرام کرنے کی اجازت ہے، مگر اگر نہیں ہے تو صرف ایک پارٹی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہے پی ٹی آئی، جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی ہے، جو فیڈریشن کی علامت ہوا کرتی ہے، اس کو جب مقتدر طبقے اور حلقے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ریاست کا نقصان ہوتا ہے، اس سے 25 کروڑ عوام کا نقصان ہوتا ہے، اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے، اس سے آئین کمزور ہوتا ہے، اس سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ یہ عوام کا حق ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ جس کو چاہیں وہ منتخب کریں، اور جو ان کے منتخب نمائندے ہوں گے وہی حق کے حکمرانی رکھتے ہیں، کیونکہ اس لیے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ عوام نے اپنے حق میں اپنے ہاتھ سے یہ اختیار استعمال کرنا ہے کہ کس کو ہم نے ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ اگر خدا نخواستہ یہ لولی لنگڑی کوئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی لوگوں کو کرش کر کے، کوئی ایسے اپنے سپر کنگ اور سپر لاڈلے لا کر کے یہاں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نقصان کس کا ہے؟ ہماری ریاست کا ہے، ہمارے اداروں کا ہے، ہماری 25 کروڑ عوام کا ہے۔ آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے۔ 16 مہینے کا ایڈونچر آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ 16 مہینے میں ایک چلتا ہوا ملک جس میں 6.1% جی ڈی پی تھی، جس میں میکسیمم آپ کے ریزرو تھے $24 بلین، جس میں 170 روپے کا آپ کا ڈالر تھا،
आपने उसका अंजाम इतना बुरा कर दिया। आज आम आदमी, गरीब आदमी रोटी खाने को भूख को तरस रहा है। आज आपने वाइट पेपर हमने जारी किया है, आपने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लिए होंगे कि जिस हालत में हमें मुल्क मिला था और जिस हालत में पीटीआई ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। मैं उसमें तफसील में जाए बगैर, लेकिन मैं कंपैरिजन आपको देना चाह रहा हूं कि इन हालात में अगर आपने लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने की कोशिश की, फेडरेशन की अलामत को क्रश करने की कोशिश की, जो कि आप मुस्तकिल अपनी उन हरकत में लगे हुए हैं, तो उसका नुकसान नेशनल सिक्योरिटी को होगा, उसका नुकसान हमारी रियासत को होगा, उसका नुकसान हमारी जमहूरियत को होगा, उसका नुकसान हमारे आइन को होगा, उसका नुकसान हमारी मईशत को होगा, उसका नुकसान हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा। और इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी और कोई ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला सकेंगे। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा होगा। और एक आखिरी बात वो ये कि आज आप लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला बंद करें, इसलिए कि आज भी अली नवाज अवान को और आमिर को उठाया हुआ है और उसको 5 दिन हो गए हैं, किसी अदालत में पेश नहीं किया। आइन ये कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार करेंगे तो आप उसको 24 आवर्स में किसी अदालत में पेश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गैर आइनी इक़दाम होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब ने इन पर्सन जो पटिशन फाइल की है उसको इंटरटेन किया जाए और उसके मुताबिक लोगों के बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है और वो पाबंद हैं आइन की बहाली करने के इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट।